بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی الیکشنز پٹیشنز پر دو الگ الگ الیکشن ٹرائبونل میں سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک حمزہ شہباز کے خلاف اور ایک چودھری سالک حسین وغیرہ کے خلاف چودھری شجاعت، دونوں بڑی پٹیشنز ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی قیادت خود اب جا رہی ہے الیکشنز ٹرائبونلز میں۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے چیئرمین سینٹ کی جانب سے ان کے جاری کیے گئے تھے، جو سینٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں اعجاز چودھری، ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے، ان کو نہیں لے کے گئے اور سپرنٹینڈنٹ جو ہیں کوٹ لکھپت جیل کے، وہ حاوی ہو گئے، بھاری پڑ گئے چیئرمین سینٹ پہ۔ اس پر دلچسپ بات ہے، جو چیئرمین سینٹ کے اس پورے کے پورے جو پروسیس کے بعد ان کو نہیں لے کے گئے، تو اعجاز چودھری کا ایک خط سامنے آیا ہے۔ وہ خط ایسا بھاری پڑا ہے اس موجودہ رجیم کو کہ انہوں نے آخر پہ ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں پھر کہتے ہو ٹویٹ سخت کرتے ہیں۔ تو یہ اعجاز چودھری نے لکھا کیا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی، طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت میں، دہشت گردی کے 13 مقدمات میں، جو اسلام آباد کے 13 مقدمات ہیں ان میں ضمانت کے لیے آج بڑی سخت گفتگو کی بشرا بی بی کی جانب سے کمرہ عدالت میں۔ پہلے تو بشرا بی بی کی جو ضمانت کی جو 13 مقدمات میں ضمانت ہے، چونکہ 32 مقدمات میں ان کی ضمانت پہلے ہی راولپنڈی کے مقدمات میں ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور جو 13 مقدمات ہیں اسلام آباد کے، اس میں آج ضمانت منظور ہوئی ہے۔ تو بشرا بی بی تمام مقدمات میں اب ضمانت پر ہیں۔ ڈی چوک کے کیس میں درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران بشرا بی بی کے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے کے نشان پر عدالت برہم ہو گئی۔ بشرا بی بی کی 13 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کی 13 مقدمات میں عبوری ضمانتیں 7 فروری تک منظور کر لی گئیں۔ 5,000 روپے مچلقوں کی وصف۔ دوران سماعت فائلیں تیار کر کے نہ آنے پر جج نے وکلا پر اظہار برہمی کیا۔ جج نے ریمارک دی کہ آپ فائلیں تیار کر کے آیا کریں، میری عدالت میں آ کے فائلیں آپ سیدھی کر رہے ہیں۔ وکلا کی جانب سے بشرا بی بی کا سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوانے پر جج نے ایک بار پھر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر جگہ کہتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو انتظار نہیں کرایا، میں فیصلہ لکھوا رہا تھا، وہ چھوڑ کر آپ کی ضمانتوں پر سماعت کر رہا ہوں۔ جج نے وکلا کو ہدایت کی کہ جب عدالتی حکم نامہ نکلے گا اس پر ملزمہ کے دستخط اور انگوٹھا لگے گا۔ عدالت نے وکیل ڈاکٹر قدیر خواجہ کے بولنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا یقین کرنا سیکھیں، عدالت پر یقین کیا کریں، آپ یقین کریں گے تو لوگ آپ پر بھی یقین کریں گے۔ اس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم جاری کیا اور 7 فروری تک ان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ اب یہاں سے آگے بشرا بی بی کا مکالمہ جج کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور بڑا سخت مکالمہ جج کے ساتھ، اور اس نظام کے حوالے سے بشرا بی بی نے جو کہا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت منظوری کے کیس میں دوران سماعت جج کے ساتھ مکالمہ ہوا، جس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی۔ جج کے مابین بات چیت کے دوران جج طاہر عباس سپرہ نے کہا کہ تھوڑا وقت لگ گیا ہے لیکن قانونی ضابطے پورے کیے گئے ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمارا عدالتوں پر سے اعتماد ہی اٹھ چکا ہے، ہمارا عدالتوں پہ پہلے ہی ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہمارا تو اعتماد اٹھ چکا ہے۔ جج نے جواب دیا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ٹرسٹ نہیں اٹھتا، جسٹس سسٹم جیسا بھی چاہ رہا ہے، اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی، آپ میرے پاس کچہری میں بھی پیش ہوتی رہی ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا عمران خان اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد قانون سے یقین ختم ہو گیا ہے۔ ٹرائل کے دوران میں نے ججز کو بیمار ہوتے اور کانپتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جج صاحب کا بلڈ پریشر 200 پر گیا لیکن انہوں نے ہمیں سزا سنانی تھی اور وہ سنائی۔ وہ جج بشیر کا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے باقاعدہ درخواست دے دی تھی کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مجھے توسیع نہیں چاہیے، مجھے چھٹی دے دیں۔ اس کے باوجود پہلے وہ چھٹی پہ چلے گئے، پھر ان کو واپس لایا گیا اور انہوں نے ایک ہی رات میں رائٹ کلوز کر کے اور وہ توشہ خانہ میں سزا سنائی۔ اس کا حوالہ دیا کہ میں نے دیکھا ہے ججز کو بیمار ہوتے بھی، ان کا بلڈ پریشر بھی 200، کانپتے ہوئے بھی، اور پھر بھی انہوں نے ہمیں سزا سنائی۔ عمران خان کی اہلیہ نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں ہے، عمران خان جیل میں آئین کی بالادستی کے لیے قید ہیں۔ جج نے کہا ہم سب نے مل کر ملک کے لیے ساتھ چلنا ہے۔ بعد ازاں جج نے بشرا بی بی کو ہدایت کی کہ آپ تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شامل تفتیش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ روانہ ہو گئیں۔ اچھا، اب پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے، اور یہ پروڈکشن آرڈر تھے اعجاز چودھری کے۔ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے اسلام آباد سے پروڈکشن آرڈر لے کر جو جیل جانے والی جو اسلام آباد پولیس تھی، وہ ٹیم خالی ہاتھ لاہور سے واپس اسلام آباد چلی گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی درخواست پر یہ سارا معاملہ ہوا، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، لیکن ان پروڈکشن آرڈرز پر ایک
افسر نے عمل درآمد کرنے سے روک دیا۔ مریم نواز کی حکومت ہے اور مریم نواز کا اپنا ہی معاملہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کے اور اس کا پھر جو جواب دیا، کہتے ہیں میں 20 ماہ کی قید میں یہ تیسری مرتبہ، یہ عنوان دیا اعجاز چودھری نے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی نے کیسے حکومتی اتحاد کا پورا جو ان کی دھجیاں بکھیری ہیں ان کو پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا ہے، اور اس وقت پورا سوشل میڈیا اعجاز چودھری کے اس خط سے بھرا پڑا ہے۔ آپ سنتے جائیے گا۔ کہتے ہیں مجھے حوالاتی کے طور پر جیل میں مقید ہوئے 20 سال ہو گئے، قید ہوئے۔ ان مہینوں میں 3 مرتبہ میرے سینٹ کے پروڈکشن جاری کیے گئے۔ پہلی مرتبہ مئی 2023 میں راجہ پرویز اشرف کے ذریعے، دوسری مرتبہ مارچ 2024 میں قائم مقام چیئرمین سینٹ مرزا آفریدی کے ذریعے، اب جنوری 2025 میں یوسف رضا گیلانی کے ذریعے۔ مگر آپ تماشا دیکھیے کہ اسلام آباد سے لینے کے لیے عملہ کوٹ لکھپت جیل کے دروازے تک آیا، مگر صوبائی حکومت کی مداخلت پر انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ جمہوریت کے ساتھ یہ کیسا بھیانک مذاق ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کیسی پارلیمنٹ ہے جس چیئرمین سینٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، جس چیئرمین سینٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ کہتے ہیں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ بھی لکھا نیچے۔ ساتھ پھر کہتے ہیں سینیٹر اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہو ٹویٹ سخت کر دی ہے، عمران خان کی طرف اشارہ نا، پھر کہتے ہیں ٹویٹ سخت کر دی ہے۔ یہ آپ کی ٹوٹل آپ کی کل وہ ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہیں پہ جو ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشنز پٹیشنز پر سماعت ہوئی ہے۔ 2 الیکشنز پٹیشنز تھیں جو ریٹائرڈ جج ہیں محمد مقبول ان کے پاس تھیں، اور یہ ایک پرویز الہی کی تھی PP 32 سے گجرات، اور ایک کیسرا الہی کی تھی NA 64 سے۔ ٹرائبونل میں سماعت ہوئی۔ الیکشن ٹرائبونل کے جج محمد مقبول نے سماعت کی۔ پرویز الہی اور کیسرا الہی کی جانب سے وکلا پیش ہوئے۔ کیسرا الہی خود پیروی کر رہی ہیں۔ NA 64 گجرات کے نتائج کے عدم قرار دینے کے لیے کیسرا الہی نے درخواست دائر کر رکھی ہے، اور PP 32 سے گجرات کے نتائج کے عدم قرار دینے کے لیے پرویز الہی کی درخواست ہے۔ NA 64 اور PP 32 کے فارم 45 کے نتائج کو فارم 47 میں تبدیل کیا گیا۔ NA 64 گجرات سے کیسرا الہی نے 1,72,000 ووٹ لیے، اور جو صالح حسین صرف 33,000 ووٹ لینے والا ہے، وہ اس وقت وزیر مذہبی امور بھی ہے اور حج پہ بھی لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ اس کے 1,72,000 والے کو جو ہرا دیا گیا، قیامت کی نشانیاں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ صالح حسین نے صرف 33,000 ووٹ لیے، اور الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں صالح حسین کو NA 64 سے کامیاب قرار دے دیا۔ اسی طرح سے PP 32 گجرات سے پرویز الہی نے 73,000 ووٹ لیے، اور فارم 45 کے مطابق صالح حسین کے صرف 10,000 ووٹ تھے۔ الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں صالح حسین کو کامیاب قرار دیا۔ ٹرائبونل NA 64 اور PP 32 کے جاری کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ آج جو صالح حسین، چونکہ ان دونوں کیسز میں NA میں کیسرا الہی کا مد مقابل تھا اور PP میں جو پرویز الہی کا مد مقابل تھا، ان دونوں کیسز میں جو جج ہے مقبول احمد، ان کی عدالت میں صالح حسین کی جانب سے جو جواب ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے۔ ریٹرننگ افسر کی جانب سے رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی ہے۔ اب عدالت نے 23 جنوری کے لیے ان درخواستوں کو قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لی ہیں۔ پروسیس آج مکمل ہوا ہے، اس میں جواب آ گیا ہے، رپورٹ آ گئی ہے، الیکشن کمیشن کا جواب آ گیا ہے۔ آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ اب 23 جنوری کو، اب چونکہ اس میں کیسرا الہی خود آتی ہیں اور چودھری خاندان جو ہے وہ اس پورے معاملے کو خود دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے عدالت نے صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8-10 دن کی ڈیٹ کی ہے، اور عدالت نے 23 جنوری کو اس کے اوپر میرٹ کے اوپر جو بحث طلب کر لیا ہے، دلائل دیں، اور عدالت میرٹ کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ عالیہ حمزہ بھی آج خود گئی ہیں، وہیں پہ ان کو ریلیف ملے گا جہاں وہ خود اپنے وکلا کے ساتھ پورے معاملے کو واچ کریں گے، اور تب جا کے کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ NA 118 سے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست پر، اس میں عالیہ حمزہ صرف 5,000 ووٹوں سے ہاری ہیں، اور 5,000 سے زائد ووٹ ویسے ہی مسترد کیے گئے عالیہ حمزہ کے، اور مارجن ٹوٹل 5,000 کا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل کے جو جج ہیں رانا زاہد محمود، انہوں نے سماعت کی، اور اس میں حمزہ شہباز کی جانب سے بھی جو تمام ریکارڈ ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے۔
اور جواب جمع کروا دیا گیا ہے ریٹرننگ افسران کی جو پہلا پروسیس ہے وہ ٹرائبونل میں مکمل ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ریٹائرڈ ججز کا پروسیس ہے چونکہ یہ کیس رکے ہوئے تھے, جو سیٹنگ ججز ہیں وہاں پر درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پہ اور مینٹنیبلٹی کے اوپر دلائل کچھ پہ ہو چکے ہیں, کچھ کے فیصلے آ رہے ہیں اور کچھ پہ فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں. جو ریٹائرڈ ججز کا ہے وہ بھلے مقبول صاحب ہوں یا رانا زاہد صاحب ہوں, ان کے پاس جو ہے وہ ابھی پروسیس, ابھی جو ڈاکومنٹیشن, رپورٹس, جواب, یہ پروسیس چل رہا تھا. تو اب وہاں بھی یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. 28 جنوری کے لیے انہوں نے ملتوی کی ہے کہ جی 28 جنوری کو اس کی ان عالیہ حمزہ کی درخواستوں کو بھی قابل سماعت جو ہونے پر دلائل طلب کیے گئے ہیں. عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت عالیہ حمزہ ٹرائبونل کے روبرو خود پیش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کی جیت کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ غیر قانونی ہے. حمزہ شہباز ہارے ہوئے تھے اور عالیہ حمزہ کے ووٹوں کو مسترد کیا ہے اور صرف 5000 کی لیڈ سے حمزہ شہباز کو جتوایا گیا ہے. حمزہ شہباز کی کامیابی کو غیر قانونی قرار دیا جائے. جج نے کہا چونکہ اس میں اب رپورٹس اور جواب آ گیا ہے تو اب اس کو ہم باقاعدہ طور پر مینٹنیبلٹی کے لیے مقرر کر رہے ہیں. 28 جنوری کو آپ بھی اپنے دلائل دیں. حمزہ شہباز کے چونکہ سینئر موسٹ وکلا آتے ہیں وہ بھی اپنے دلائل دیں اور پھر عدالت نے کہا ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. تو جنوری کے مہینے میں ہی جو ٹرائبونل کے ججز ہیں اس کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت سامنے آنی ہے. اور جو ریٹائرڈ ججز سے متعلق سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست ہے وہ بھی اگلے ہفتے ڈیسائیڈ ہونے کی طرف جا رہی ہے اور اس میں اگر ہوتا ہے تو پھر یہ کارروائی رک جائے گی اور پھر کسی اور کوئی جج کی تعیناتی ہوگی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.